معروف تجزیہ نگار اینکر نصر اللہ ملک صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ملک صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں اعتزاز احسن صاحب بھی ہوں گے. ابھی ملک صاحب کی طرف آتے ہیں. جی ملک صاحب، تو آج ایک کیسے دیکھتے ہیں جو ٹاسک انہوں نے 5 انیومریٹ کیے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے، اور بجلی کی انہوں نے وعدے کیے تھے کہ بجلی بھی سستی کریں گی وہ تو یہ بڑا حوصلہ افزا ہے. کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ٹارگٹس ہیں اور جو پرفارمنس ہے وہ کس حد تک برابر ہوگی؟ شکریہ قاری صاحب. دیکھیں، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے اگر کوئی کرنا چاہے. سولر پینل کی انہوں نے بات کی کہ ہم 300 یونٹس والوں کو جو آسان اقساط ہیں اس کے اوپر ان کو دیا جائے گا. میرے خیال میں اچھا انیشیٹو ہو سکتا ہے. اگر ایک عام غریب آدمی اس کو سولر پینل مل جائے اور وہ قسطوں میں اس کی قیمت ادا کر دے تو اس کے لیے یہ آسانی ہو سکتی ہے کہ وہ جو بجلی کے بڑھتے ہوئے بل ہیں اس سے اس کو جو چھٹکارا مل سکتا ہے. لا اینڈ آرڈر ایک بڑا چیلنج ہے صوبے کے لیے، میں سمجھتا ہوں. اس پہ انہوں نے آج حلف اٹھاتے ہی ایک اجلاس کی صدارت کی ہے، اس میں شرکت کی ہے اور بڑا میسج کلیئر دیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ شہریوں کے ساتھ ان کی عزت کا بھی خیال رکھے اور پولیس انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے. دوسرا ایک اہم مرحلہ آپ کی قیمتیں، پرائس کنٹرول ہے، جس کا اجلاس انہوں نے پہلا اجلاس کر لیا ہے. کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہاں ہر کوئی اٹھتا ہے اپنی مرضی کی من مانی قیمت وصول کرتا ہے. اگرچہ مہنگائی ہے لیکن کچھ ہمارے پاس سٹاکسٹ ہیں، کچھ ایسے کاروباری حضرات بھی ہیں جو قیمتوں کو آسمان تک لے جاتے ہیں. خاص طور پہ یہ چیلنج رمضان المبارک میں بہت بڑا عوام کو فیس کرنا پڑتا ہے. اگر رمضان المبارک میں قیمتیں کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں اور سٹاکسٹ جتنے ہیں ان کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس رمضان میں ایک بہتر جو ہے وہ قیمتوں کے ساتھ عوام کو چیزیں مل سکیں گی. لیکن اگین جو ہے وہ کام اگر اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے آج آغاز کیا ہے، یعنی حلف اٹھانے کے بعد وہ گھر نہیں گئی بلکہ سیدھی اپنے آفس چلی گئی اور تیسری میٹنگ جو اس وقت جاری ہے اس کی وہ صدارت کر رہی ہیں. اگر اسی طریقے سے انہوں نے وقت دیا، کوشش کی، بیوروکریسی کے ساتھ جو ہے ان کو جہاں شاباش دی وہاں سرزش بھی کی تو چیزیں بہتر تو ہو سکتی ہیں. ہمارے ہاں جو گورننس ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں، وہ شاید گورننس کے حوالے سے جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ شاید کوئی بڑی چیز بن گئے ہیں. اب وہ عوام سے اگر کٹ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر عوام کے جو مسائل، بنیادی مسائل ہیں غریب آدمی کے، وہ حل نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بیانیے کی جنگ ہے، سوشل میڈیا پہ جنگ جیتی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کی جنگ اب تبھی جیت سکتے ہیں جب آپ عوام کو ریلیف اچھا ملک صاحب، ایک اور پہلو سے میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے آپ سے. اپوزیشن جو ہے وہ اس کا رول کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیڈر آف دی اپوزیشن ابھی ہوئے نہیں ہیں، وہ جو انہوں نے بننا تھا وہ شاید آئے نہیں ہیں، انہوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا. میاں اسلم اقبال صاحب مبینہ طور پر جو بتایا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم الگ اسمبلی لگائیں گے. تو یہ شروع سے ہی ماض ہرائی، اور پھر جس طرح سے آج جب وہ انٹر ہوئے تو گیلریز میں سے بھی نعرے لگے، تو ماحول بہتری کی طرف جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ نعرے بازی تو ہوتی رہے گی، یہ احتجاج بھی ہوتا رہے گا، تنقید بھی ہوگی. لیکن جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی سے وابستہ اراکین جو سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اب کہ شاید ماضی والی غلطیاں نہ کی جائیں. جیسے پنجاب حکومت اگر نہ توڑی جاتی تو پی ٹی آئی آج مشکلات کا شکار نہ ہوتی جو آج جن مشکلات سے وہ دوچار ہے. کے پی کے کی حکومت، پھر وفاق سے نکلنا، پھر اس وقت جو ہے نگران سیٹ اپ جب بننے جا رہے تھے اس وقت سسٹم کے اندر موجود نہ ہونا. تو پی ٹی آئی کے اندر 2 قسم کی رائے پائی جاتی ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ینگسٹرز ہیں جو عمران خان صاحب کی بات کو جو ہے حرف آخر سمجھتے ہیں اور وہ کوئی سیاسی جو ہے ان کو اس حد تک سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اگر جارحانہ موڈ رکھنا ہے تو جارحانہ موڈ ہی رکھنا ہے. لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی موجود ہیں. اسد کیسر صاحب کی مثال آپ دیکھ لیں، جس طریقے سے انہوں نے فوری طور پہ ریئیکٹ کیا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے، ہم اپنا کردار ادا کریں گے. جو ماضی میں ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دیتے رہے ہیں وہ ہم کام نہیں کریں گے. سڑکوں پر احتجاج بھی ہوگا تو قانون کے دائرے کے اندر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ خوبصورتی ہے اگر اپوزیشن یہ طے کر لے کہ وہ مریم نواز کو ٹف ٹائم دیں گی عوامی مسائل کے حوالے سے، اور ان سے روزانہ کی بنیاد پہ جب وہ اجلاس میں آئیں گی ان سے پوچھا جائے گا کہ جو انہوں نے وعدے آج کیے ہیں ان کو کیوں پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا جا رہا. تو ایک اچھا آغاز ہو سکتا ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ احتجاج کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے بینچز پہ بیٹھ کے اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی. کچھ لوگ ایسے ہیں سینئر پولیٹیشین پی ٹی آئی کے ساتھ، بیرسٹر جو ہے وہ آپ نے گور خان کا بھی کمنٹ دیکھا ہوگا، تو لوگ یہ چاہیں گے کہ اب کوئی کلیش کی صورتحال نہ بنے. اچھا ملک صاحب، کچھ مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں
وہ یہ کہہ رہے ہیں جی حکومت تو ٹھونسی گئی ہے ہمارے اوپر، جس طرح جاوید لطیف صاحب کا ایک ساٹھ بھی آیا ہے. تو یہ کس حد تک درست ہے بات آپ کے خیال میں؟ کیا بادل ناخواستہ حکومت لی ہے مسلم لیگ نون نے؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں جو سیاست میں ہمارے ہاں یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے اوپر ٹھونس دی گئی، آپ نہ حکومت دیتے، آپ اپوزیشن بینچز پر جا کر بیٹھ جاتے. یہ ٹھیک بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جو مینڈیٹ تھا جو سامنے آیا اس کے نتیجے میں یہ مشکل ہو گیا تھا. اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نہیں ملتے تب بھی حکومت نہ بنتی، اور اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نہ ملتی تب بھی حکومت نہ بنتی. لیکن ٹھوسے جانے کو شاید میں ذرا سخت لفظ شمار کرتا ہوں. سیاستدان اور مسلم لیگ نون چاہتی تھی کہ اس بار سٹیئرنگ ان کے پاس ہو، پنجاب ان کے پاس ہو. اس کے لیے انہوں نے بڑی تگودو بھی کی ہے. ان کے اوپر الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ بعض جگہوں پہ، بعض نشستوں پہ جو ہے ان کے امیدواروں کو نہ کمپین چلانے دی گئی. اچھا ایک اور سوال ملک صاحب، اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے وزیر خزانہ کے طور پہ. پہلے ہم سینٹر میں پنجاب کے طور پنجاب میں، تو اس سے پہلے بھی جو ان کی پرفارمنس تھی اس پر تو خود ناقد جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر موجود تھے. یہ ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے تو اسے کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب مالی معاملات کے اندر، فائنانس کے اندر موجود رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فائنانس کے جو معاملات اسحاق ڈار صاحب نے جس طریقے سے ماضی میں ٹیکل کیے، ان کی بعض پالیسیوں میں بڑی تنقید بھی ہوئی ہے. لیکن فائنانس ایک ایسا میٹر ہے جہاں آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت ہوتی ہے ان کے مابین خاصی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اسحاق ڈار صاحب اس میں خاصے ایکسپرٹ ہیں. ماضی میں بھی جب میاں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین معاملات بگڑ رہے تھے تو اسحاق ڈار صاحب نے اپنا کردار ادا کیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوگا نہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو آپ فائنانس کے معاملات سے الگ کر دیں. شہباز شریف صاحب کی حکومت کو بھی میاں نواز شریف کی مکمل سپورٹ حاصل ہوگی، اور پنجاب ضرور فوکس ہوگا پی ایم ایل این کا، ملک صاحب. تو آج ایک کیسے دیکھتے ہیں جو ٹاسک انہوں نے 5 انیومریٹ کیے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے، اور بجلی کی انہوں نے وعدے کیے تھے کہ بجلی بھی سستی کریں گی وہ تو یہ بڑا حوصلہ افزا ہے. کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ٹارگٹس ہیں اور جو پرفارمنس ہے وہ کس حد تک برابر ہوگی؟ شکریہ قائد صاحب. دیکھیں کوئی مشکل کام تو نہیں ہے اگر کوئی کرنا چاہے. سولرز پینل کی انہوں نے بات کی کہ ہم 300 یونٹس والوں کو جو آسان اقساط ہیں اس کے اوپر ان کو دیا جائے گا. میرے خیال میں اچھا انیشیٹو ہو سکتا ہے. اگر ایک عام غریب آدمی اس کو سولر پینل مل جائے اور وہ قسطوں میں اس کی قیمت ادا کر دے تو اس کے لیے یہ آسانی ہو سکتی ہے کہ وہ جو بجلی کے بڑھتے ہوئے بل ہیں اس سے اس کو جو چھٹکارا مل سکتا ہے. لا اینڈ آرڈر ایک بڑا چیلنج ہے صوبے کے لیے، میں سمجھتا ہوں. اس پہ انہوں نے آج حلف اٹھاتے ہی ایک اجلاس کی صدارت کی ہے، اس میں شرکت کی ہے، اور بڑا میسج کلیئر دیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ شہریوں کے ساتھ ان کی عزت کا بھی خیال رکھے اور پولیس انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے. دوسرا ایک اہم مرحلہ آپ کی قیمتیں، پرائس کنٹرول ہے، جس کا اجلاس انہوں نے پہلا اجلاس کر لیا ہے. کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہاں ہر کوئی اٹھتا ہے اپنی مرضی کی من مانی قیمت وصول کرتا ہے. اگرچہ مہنگائی ہے لیکن کچھ ہمارے پاس سٹاکسٹ ہیں، کچھ ایسے کاروباری حضرات بھی ہیں جو قیمتوں کو آسمان تک لے جاتے ہیں. خاص طور پہ یہ چیلنج رمضان المبارک میں بہت بڑا عوام کو فیس کرنا پڑتا ہے.